بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ناقابل ضمانت وارنٹ کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکلاء اسلام آباد کی سیشن عدالت سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو کچھ دیر میں عدالت میں چیلنج کریں گے۔ عمران خان کے وکلاء اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں درخواست دائر کریں گے، جہاں عمران خان کے خلاف توشیخانہ کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشیخانہ سے متعلق فوجداری کیس میں عدم حاضری پر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے، جس کا نوٹس دینے کل اسلام آباد پولیس زمان پر لاہور گئی تھی، جہاں پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان بدنظمی ہوئی۔ لاہور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدلیہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، اس لیے عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتی ہے، انہیں خیال رکھنا چاہیے انہوں نے الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وارنٹ گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ رانا ثناء اللہ کی درخواست پر آج سماعت کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گجرات کے تھانہ انڈسٹریل میں رانا ثناء اللہ کے خلاف درج ایک مقدمے میں ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت نے پولیس کو رانا ثناء اللہ کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملک میں سیلاب کی تباہی سے زرعی زمینوں کو شدید نقصان پہنچا، جس کے پیش نظر 50,000 ٹن گندم لے کر روس سے پہلا جہاز گوادر پہنچ گیا۔ وزیر اعظم نے وزارت منصوبہ بندی و ترقیاتی کو 4.5 لاکھ میٹر ٹن گندم روس سے درآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ ملک میں گندم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اب روس سے پہلا جہاز 50,000 میٹر ٹن گندم لے کر گوادر بندرگاہ پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے زرعی زمینوں کی تباہی کے باعث 4.5 لاکھ میٹر ٹن گندم روس سے لینے کی منظوری دی تھی۔ وزارت منصوبہ بندی و ترقیات کے مطابق مزید 8 بحری جہاز 4 لاکھ ٹن گندم لائیں گے۔ کمی دور کرنے کے لیے پاسکو یہ گندم ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فراہم کرے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF سے اسٹاف صدر پر معاہدے کے لیے سعودی عرب سے اضافی $2 ارب اور ورلڈ بینک اور AIIB سے $95 کروڑ قرضوں کی ضرورت۔ اتوار کو یہاں اعلیٰ سطح حکام نے اس حوالے سے مختصر جواب میں مثبت توقعات کا اظہار کیا، تاہم IMF کے التوا میں امدادی پروگرام کی بحالی کے لیے ورلڈ بینک سے متعلق ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے $95 کروڑ کے قرضوں کی موصولی ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کے ایک اور اعلیٰ افسران نے توقع ظاہر کی ہے کہ IMF سے اسٹاف سطح پر معاہدہ آئندہ چند دنوں طے پا جائے گا، لیکن IMF اس بارے میں کوئی قطعی وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ چین نے پہلے ہی سے $1 ارب 20 کروڑ کے 2 قرضے فراہم کر دیے ہیں، جو $70 کروڑ اور $50 کروڑ کی 2 اقساط میں حاصل ہوئے۔